پاک ہے وہ خدا، معراج کے حوالے سے پاک ہے وہ خدا جو لے گیا اپنے بندے کو اقرار، مسجد الحرم سے مسجد الاقصی آتا، جس کے ماحول کو اسے برکت دی تاکہ اسے اپنی نشانیوں میں سے کچھ کا مشاہدہ کرا سکے۔ بے شک وہ سب کچھ سننے والا ہے، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ مجھے ایک بات پر حیرت ہوتی ہے، ان لوگوں کی عقل کو جو یہ کہتے تھے یا ابھی بھی موجود ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی، یہ سب کچھ کیسے ہو گیا، کیسے وہاں یہاں واپس آئے، تارے کا تارا سامان کیسے ہو گیا۔ اتنے سے سوال کا، اتنی سی بات کا اتنا سا جواب ہے کہ وہ رب العالمین رحمت للعالمین کو لے گیا۔ تم کون ہوتے ہو پوچھنے والے، کیسے لے گیا؟ کیا تمہیں نہیں معلوم اس مالک حقیقی نے کن کہا فیکن ہو گیا، کائنات وجود میں آ گئی۔ کن فیکن پر یقین ہے، معراج پر یقین نہیں ہے۔ یہ کیسے ہو گیا؟ اس نے کن کہا فیکن ہو گیا، معراج پر کیسے اعتراض ہے؟ کن کے صدقے میں کائنات وجود میں آئی؟ کن فیکن ہوا، کائنات تو وجود میں آ گئی، اس کا تذکرہ باقی ہے۔ کن کے نالین کی برکت سے موجود ہے، یہ تذکرہ ابھی باقی ہے۔ بہرحال وہ اللہ کل شیء قدیر اپنے محبوب کو لے گیا۔ ماہ رجب تھی، 27ویں شب تھی، پرکیف ساعتیں تھی، رات دھیرے دھیرے کیف و نشاہت کی مستی میں مست ہوتی جا رہی تھی، ستارے اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ جھلملا رہے تھے، کائنات کو سکوت کا عالم طاری تھا۔ نصف شب بیت گئی، یکا یک آسمانوں کی دنیا کا دروازہ کھلتا ہے، انوار و تجلیات کے جلوے سمیٹے حضرت جبرائیل علیہ السلام نورانی مخلوق کی جھرمٹ میں جنتی براق کو لیا آسمانوں کی رفعتوں سے حضرت ام ہانی کے آنگن میں اتر جاتے ہیں۔ معراج کا نقشہ ماہ نبوت محض استراحت ہے۔ جبرائیل امین ہاتھ باندھے خاموشی سے کھڑے ہیں، منظر کشی ہے، سوچ رہے ہیں اگر آواز دے کر جگا دیا تو بے ادبی نہ ہو جائے۔ فکر مند ہے کہ صاحب معراج کو بتاؤں کیسے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جبرائیل فکر مند ہے کہ نگاہ رسالت کو نیند میں بھی تحت و شرع عرش اولیٰ تک کا مطالعہ کرتی ہے، تو ظاہر ہے انہیں نہیں معلوم کہ جبرائیل تشریف لائے ہیں۔ ظاہر بات ہے جانتے ہیں۔ اب میں سے اس طرح کہہ لیتی ہوں کہ بھئی جن کی نالین کا ایک بوسہ جبرائیل کے مقدر جگا دوں، انہیں جبرائیل کیا جگائیں گے؟ بہرحال اس کی حکمت کی ہے وہ خود ہی جانتا ہے۔ مجھے اس میں کوئی شک نہیں کہ آج کی رات جو یہ رات گزر رہی ہے، 27ویں شب، آج کی رات جبرائیل علیہ السلام کی اس کا امتحان ہے۔ پس ادھر مالک خاموش ہوا، ادھر سے مالک الملک نے آواز دیا جبرائیل پریشان نہ ہو، کیا کر میرے محبوب کے قدموں کو چوم تاکہ تیرے لبوں کی ٹھنڈک سے مصطفیٰ کی آنکھ کھل جائے۔ بس یہ حکم ملنا تھا کہ سید الملائکہ نے جبرائیل نے اپنے ہونٹ مصطفیٰ کے پائنات سے مست کر دیے۔ یوں کہہ دیتی ہوں کہ یہ حکم ملنا تھا کہ سید الملائکہ نے اپنے ہونٹ سید البشر کے پائنات سے مست کر دیا۔ اب یہ شعر کسی اور کانٹیکٹ میں ہوگا تو مجھے لگتا ہے، میرا دل یہ ایک گواہی دیتا ہے کہ اس موقع پر جب حکم ملنے کے بعد سید الملائکہ نے اپنے ہونٹ سید البشر کے تلووں سے مست کیے ہوں گے، تو شاید جبرائیل نے جو بھی کہا ہوگا ان کے الفاظ میں کہا جا سکتا ہے کہ تیری معراج کی تو جانے کہاں تک پہنچا، میری معراج کی میں تیرے قدم تک پہنچا، یہ کہا ہوگا جبرائیل کے ہونٹوں کی ٹھنڈک پا کر رحمت للعالمین کی نظر سبحانی جبرائیل کی پیشانی پر پڑی۔ فرماتے ہیں کیسے آنا ہوا؟ کہنے لگے یا رسول اللہ، رب العالمین رحمت للعالمین کی ملاقات کا مشتاق ہے، حضور تشریف لے چلیے۔ زمین سے آسمان تک نہیں کہا، زمین سے آسمانوں تک مشتاق دیر کا ہجوم ہاتھ باندھے کھڑا ہے۔ ان کی معراج ہے بھائی، آقا کی معراج نہیں، ان کی معراج ہے، وہ دیکھ رہی ہیں، ان کو زیارت ہو رہی ہے۔ اب منظر کشی ہے، جبرائیل امین سر اقدس پر امامہ باندھا، نور کی چادر پہنائی، یاقوت کا کمر بند باندھا، مالک کون و مقام کے حکم سے سرور کونین براق پر تشریف فرماتے ہیں۔ جبرائیل نے رکاب تھامی، میکائیل نے لگام پکڑی، اسرائیل نے ڈیل سنبھالی، 80,000 فرشتے دائیں طرف، 80,000 فرشتے بائیں طرف کھڑے ہیں، درود و سلام کا ورد کر رہے ہیں۔ درود و سلام کی صداؤں میں معراج کے دولہا کا سفر معراج کا آغاز ہوا جاتا ہے۔ سفر معراج کا آغاز ہوا جاتا ہے، کیا دل نواز گھڑیاں ہوں گی۔
जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाक, उस दिल अफरोज पर लाखों सलाम। जब मकान से ला मकान तक नूर ही नूर फैला हुआ था, इसलिए कि तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है अली नूर, तेरा सब घराना नूर का। मकान से ला मकान तक नूर ही नूर फैला हुआ था, सवारी भी नूर है। इसमें हैरत की क्या बात है? सवारी नूर है तो भाई सवार भी तो नूर है, बाराती भी नूर है, इसमें हैरत की कोई बात नहीं। दूल्हा भी नूर है, मेजबान भी नूर, मेहमान भी नूर। नूरियों की ये नूरी बारात पलक को पहाड़ों, बेआबो रेगिस्तानों, वादियों, पुरखतर वीरानों से सफर करती हुई, वादिये बत्था होती हुई बैतुल मक़दस पहुंची। कुत्तियों का जमे गफी सलामी के लिए मौजूद है। पूरो गुलमा चश्मे बरा है और 1,24,000 इसमें ईसा भी है, इसमें मूसा भी है, इसमें आदम भी है, इसमें नूह भी है, इसमें इब्राहिम भी है, इसमें इस्माइल भी है, इसमें 1,24,000 अंबिया और मुरसलीन भी दीदार के लिए बेकरार है। जिनके हुस्न की एक झलक देखने के लिए यूसुफ, जिनकी एक झलक देखने के लिए मर्दो दन का ताता बन जाया करता था, वो यूसुफ भी आज की शब फख्र यूसुफ का नजारा करने के लिए इंतजार कर रहे हैं। जिनके पैर की ठोकरों से मुर्दों को जला मिलती थी, वो भी मुस्तफा की अता के लिए दामन फैलाए कतार में खड़े। इमामुल अंबिया ने अंबिया की इमामत फरमाते हैं, इमामुल अंबिया अंबिया की इमामत फरमाते हैं, वहाँ से फारिग होते हैं। दुरूद व सलाम की सदा एक मर्तबा फिर गूंज उठी। सरवरे कौनैन नूरी मखलूक की झुरमट में आसमान की तरफ रवाना होते हैं। बुर्राक की रफ्तार का ये आलम था, जहाँ निगाह की इंतहा पहुँचती थी वहाँ बुर्राक का पहला कदम रखता था। अफलाक के दरवाजे खोल दिए गए, अब सफर आगे बढ़ता है। आसमान अव्वल पर अबुल बशर ने सैयद बशर का इस्तकबाल किया। आसमान दुआएं हजरत ईसा और हजरत यहया चश्मे बरात थे। आसमान तुईम पर हजरत यूसुफ फख्र यूसुफ का मुंतजर थे। आज यूसुफ भी जिनकी गुलामी में है, आज यूसुफ भी जिनकी गुलामी में है, तुमने देखा जुलेखा हमारा नहीं। आसमान चाहरा हजरत इदरीस ने इस्तकबाल किया। आसमान पंजम हजरत हारून ने, छठे आसमान पर हजरत मूसा ने, सातवें आसमान पर अबू अंबिया ने इमामुल अंबिया का इस्तकबाल किया। जन्नत की सैर करने के बाद महलका ने सिदरतुल मुंतहा पर कदम रखा। एक अजीबो गरीब बात है, यहाँ तक तो जिब्रील साथ थे, अब जिब्रील भी रुक गए। अर्ज़ की या रसूलल्लाह, जिब्रील की बात हो रही है, सैयदुल मलाइका की बात हो रही है। या रसूलल्लाह, यहाँ से एक कदम नहीं कहा, एक कदम नहीं, यहाँ से एक बाल बराबर आगे बढ़ा तो बालों पर जल जाएंगे, एक बाल बराबर भी आगे बढ़ा तो जल जाऊंगा। ये है अजमत मुस्तफा। हिम्मत है तो रिस्पत व अजमत का अंदाजा लगा ली। जहाँ पर जिब्रील की इंतहा होती है, वहाँ महबूबे रब्बे जलील की इब्तदा होती है। रूहुल अमीन को सिदरतुल मुंतहा पर तन्हा छोड़कर आका तन्हा अनवारो तजलियात के मनाजिर तय करते चले गए। अर्श पर पहुँचे तमाम हिजाबात हटा दिए गए, अर्श पर पहुँचे तमाम हिजाबात हटा दिए गए। फिर जैसे सूरह नजम में इरशाद होता है, वो रब्बुल इज्जत अपने महबूब से करीब हुआ, फिर और ज्यादा करीब हुआ। ये कोई अफसाना नहीं है, ये कोई लफाजी नहीं है, सूरह नजम तर्जुमा है। वो रब्बुल इज्जत अपने महबूब से करीब हुआ और करीब हुआ, फिर जलालो हक और महबूब हक में इतना दो कमानों जितना फासला रह, इंतहाई कुर्ब में इससे भी कम फासला रह गया, जिसके लिए लफ्ज इस्तेमाल हुआ है काबा कौसैन और अदना। पास अपने बुलाने का था मुद्दा, ताकि तेरा भी चल जाए सबको पता। मेरे नजदीक आ, मेरे नजदीक आ, देख तो तुझसे कुछ छुपाया तो नहीं। अब मैं आहिस्ता आहिस्ता इख्तिताम की तरफ जा रही हूँ। इमामुल फखरुद्दीन, ये अरब की आदत पर मुश्तमिल एक फिक्रा है। काबा कौसैन ये उस मकाम को कहते हैं
عرب میں کئی رواج تھے. عرب میں جب دو بڑے بادشاہ صلح کی غرض سے صلح ہو گئی، اس غرض سے ایک جگہ پر آتے تھے. اس کا رواج تھا کہ ایک تیر ہوتا تھا، ایک کمان ہوتی تھی اور کمان میں لگاتے تھے. تیر کو کمان میں لگاتے تھے، دونوں ہاتھ کمان پر ہوتے تھے. جس سے یہ معنی ہے کہ اب جس سے تمہاری صلح اس سے ہماری صلح، جس سے تمہاری جنگ اس سے ہماری جنگ. اس سچویشن کو، اس چیز کو کہتے تھے کعبہ قوسین. اب یہ جملہ سورہ نجم میں بھی ارشاد ہوا معراج کے کانٹیکٹ میں، جیسے پروردگار فرما رہے ہیں صلح تمہاری ہوگی تو کمان ہماری ہوگی، تیر تمہارا ہوگا تو کمان ہماری ہوگی. تیرے نقل میں میری گفتار ہے، تیری رفتار میں میرا کردار ہے. میرا کرم تیرے جمال میں ہے، میرا عذاب تیرے جلال میں ہے. میرا سوچ تیری آگوں میں ہے، میری رحمت تیری باغوں میں ہے. میری منزل تیری راہوں میں ہے، میری منزل تیری راہوں میں ہے. سجدہ میرا، ہم سب اسی کو ماننے والے ہیں. سجدہ اسی کو ہے. سجدہ میرا، آستاں تیرا، ہاتھ میرا، ہاتھ تیرا. تیرا پروانہ بھائی جنت اسی کی ہے. تیرا پروانہ بھائی جنت اسی کی ہے. ہم نے کب انکار کیا ہے؟ لیکن پروانے کے بغیر نہیں جا سکتے. جنت اسی کی، جنت میری، پروانہ تیرا. میرا گھر تیرا گھر. میرا ایک مسلمان اور ایک عاشق کا عقیدہ، تو مجھ سے الگ نہیں، میں تجھ سے الگ نہیں. تو مجھ سے الگ نہیں، میں تجھ سے جدا نہیں. تو سب کچھ ہے مگر خدا نہیں. تو سب کچھ ہے مگر خدا نہیں.